عید الفطر کی تیاریوں میں پورا عالم اسلام لگا ہوا ہے، خصوصاً ہند۔ عزیزان گرامی، وہی عید جس کی تیاریوں میں ہم 1 مہینے پہلے سے انتظار کرتے تھے بچپن میں، پورے گھر والوں کے لیے کپڑے سلوانا، گھروں میں رنگ و روغن کرنا، عورتوں میں مہندی کی رسم، کھانے پکانے کی تیاریاں۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ 2021 کی عید کیا وہی تمام خوشیاں لے کر کے ہمارے گھر آئی ہے؟ جبکہ ہم کل عید منانے جا رہے ہیں ہندوستان میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں مسجدوں سے دور رکھا گیا ہے۔ ہمیں نہ مسجد جانے کی اجازت، نہ عیدگاہ میں جانے کی اجازت، سوائے چند افراد کے۔ ہم مکفل اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم سے عبادتوں کی توفیق چھینی گئی ہے، جماعت کثیرہ کی توفیق چھین لی گئی ہے۔ ہم کل عید منانے جا رہے ہیں، ہمارے حالات ایسے ہیں۔ سچ بتاؤں اے میرے عزیزوں، یہ آنے والی عید 2021 کی عید الفطر ہمارے ساتھ بہت سارے صبر کا امتحان لے کر کے آئی ہے۔ ایک طرف ہم کل عید کی خوشیوں کی تیاریوں میں لگے ہوں گے، لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں، ملک فلسطین کے نہتے بچے کل اپنے جنازوں کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہاں عید کی کوئی خوشیاں نہیں ہیں، مسجد اقصی خون میں نہا رہی ہے۔ وہاں سے روتے بلکتے بچوں کی صدائیں پوری دنیا کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ اے لوگو، کیا تمہاری غیرت مر گئی؟ تم اپنی عیدوں کی تیاریوں میں ہو، یہاں ہم اپنے جنازوں کی تیاریوں میں ہیں۔ آپ یاد رکھنا، کل عید کے کھانے پک رہے ہوں گے۔ ان فلسطینی نہتے مظلوم بچوں کے لیے کھانے کی بات تو دور کی ہے، ان کے لیے علاج معالجے کی کوئی دوائیاں تک پہنچنے نہیں دی جا رہی ہیں۔ اے میرے عزیزو، ہمیں عید مبارک کسی اور طریقے سے پیش کی جا رہی ہے یہاں پر، لیکن فلسطین کے بچوں کو عید مبارک گولیوں سے، بم اور بارود سے پیش کی جا رہی ہے۔ کیا اب بھی ہم ان خوشیوں کے ساتھ عید منائیں گے؟ کیا اب بھی ہم اعلیٰ قسم کے کپڑے پہن کر کے عید منائیں گے؟ میں اپنے نوجوان بچوں سے کہتا ہوں، اللہ کے قہر اور غضب کو یاد کرو۔ یقیناً اس نے عید ہمیں تحفے میں دی ہے، لیکن یہ تمام جو دنیا کے حالات ہیں، مسجد اقصی، بیت المقدس، قبلہ اول، آج وہاں پر حالات ایسے ہیں کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو وہاں سے جھنجھوڑتی ہوئی آواز آ رہی ہے، تم خوشیوں میں اتنے نہ اتراؤ، یہ جو آگ لگی ہے فلسطین میں، اس کی چنگاریاں قریب تمہارے گھروں تک بھی آئیں گی، تمہارے خرمن کو بھی جلانے والی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، زیادہ نہ اتراؤ۔ ایک طرف فلسطین خون میں نہا رہا ہے، دوسری طرف یہاں ہندوستان میں ہم عید منانے جا رہے ہیں، جبکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں پہ گستاخیاں ہو رہی ہیں، گندی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات، قرآن عظیم، اسلام اور اللہ رب العزت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہم کل عید منانے جا رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرے عزیز ہو، رب تعالیٰ کا قہر اتنا عام ہے کہ پورے ہندوستان بھر میں موتیں اتنی عام ہیں کہ لوگ جنازہ اٹھانے کو تیار نہیں ہیں۔ لوگ اس قدر مر رہے ہیں کہ لوگوں کے لاشوں کو دریا برد کیا جا رہا ہے، بہتے ہوئے نالوں میں پھینکا جا رہا ہے۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں۔ عید ہمارے لیے کون سی خوشیوں کی سوغات لے کر آئی ہے؟ یہ ہمارے احتساب کا وقت ہے، مولا کے حضور گڑ گڑانے کا وقت ہے۔ تم اپنے جسموں پر قیمتی لباس ڈال کر، یا کل کے دن آنے والے خوشیوں کو اپنے لیے نافرمانیوں اور خدا تعالیٰ کے نافرمانیوں میں ملوث کر کے دن نہ منانا۔ اے نوجوانوں، یاد رکھنا، تمہارے لیے بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ یہاں ایک طرف کورونا کی مرض نے قہر ڈھایا ہے، تم اپنے گھروں میں مقید ہو، لوگ بیماری کے خوف سے مرے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ بھی میں بتاؤں، اللہ کے قہر اور غضب کی ایک نشانی ہندوستان میں ہمیں جو دیکھنے مل رہی ہے، روزانہ علماء اہل سنت اور ہمارے اکابرین دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں۔ اتنے میسیجز آ رہے ہیں جتنی خیریت کے میسیج نہیں آتے، انتقال کی خبریں عام ہیں۔ اے مسلمانوں، کل عید الفطر ضرور ہے، مگر رب ذوالجلال کے حضور گڑ گڑانے کی عید ہے۔ مولا کے حضور یہ گڑ گڑا کر کے ضرور مانگو کہ مولا، امت مسلمہ پر آئے ہوئے یہ قہر کے اور تیرے غضب کے معاملات کو دور فرما دے، امن و سکون کی وہ سانسیں پھر سے امت مصطفیٰ کو عطا کر کہ ہم شانہ بشانہ مل کر جس طرح ماضی میں عیدیں مناتے تھے، مولا سکون کے ساتھ عید منائیں۔ اب ہم کیسے عید منائیں جہاں فلسطین کے بچے رو رہے ہیں، وہاں کی مائیں اپنی کوکھ کے اجڑنے پر ماتم کر رہی ہیں،
ہم کیسے عید منائیں جہاں لوگوں کی صفوں سے زیادہ جنازوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں، قطاریں میتوں کی لگی ہوئی ہیں؟ ہم کیسے عید منائیں جب تیرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سلامت نہیں ہے؟ ہم کیسے عید منائیں جہاں قرآن عظیم اور رب ذوالجلال اور اسلام کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں؟ ہم کیسے عید منائیں؟ اور آج کے حالات میں ہماری بچیاں، ہمارے بچے، سب کے لیے میں یہی گزارش کروں گا، کل کی عید نہایت ہی سادگی سے مناؤ، نہایت ہی سادگی سے مناؤ، نہایت ہی سادگی سے مناؤ۔ کل جب تمہیں عید پڑھنے کا موقع ملے تو ان مظلوم فلسطینیوں کو ضرور یاد رکھ لینا جو عید اپنے ماں باپ کی لاشوں کے ساتھ منا رہے ہیں۔ کوئی عید اپنے بھائی اور بہن کی لاش کے ساتھ منا رہا ہے، وہاں پر کھانے پینے کے اور علاج معالجے کی چیزیں نہیں ہیں، ان کو یاد کرتے ہوئے کل کی عید منانا۔ اے مسلمانوں، خوشیوں میں نہا جانے کا نام ہی عید نہیں، بلکہ ایمان یہ ہے کہ تمام مومنین کا درد اپنے سینے میں رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ آنے والی عید الفطر بہتر سے بہتر انعامات عطا فرمائے اور امن و امان عطا فرمائے۔ مولا فلسطین کے بچوں پر رحم فرما دے، عراق، افغان، یمن، شام کے بچوں پر رحم فرما دے، برما، کشمیر کے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، تو نے عید ہمیں دیا، یقیناً یہ تیرا انعام ہے، مگر مولا امت مصطفیٰ کو خوشحالیاں عطا فرما، کفار و مشرکین یہود و نصارہ کو تو خاکستر فرما دے، ان کے تمام برے منصوبوں کو تو خاک میں ملا دے۔ یہود جو اپنے ناپاک منصوبے اور عزائم کے ساتھ تیرے مقدس گھر کو پامال کرنے کی ناپاک کوششوں میں لگا ہے، مولا ان کے عزائم کو تو خاک میں ملا دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، مولا ہمیں صحیح قیادت عطا فرما دے، ہمیں صحیح قیادت عطا فرما دے، بھولے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو مولا تو صراط مستقیم عطا فرما۔ پورے 11 مہینے جب بھی نماز نہیں پڑھے، جھوٹ بولے، چگلی کیے، کچھ بھی گناہ کیے تو بلیم کس کے اوپر؟ شیطان کرا دی۔ جھگڑا لگا دیا، کس نے کرایا؟ شیطان کرا دیا۔ ساری برائیاں کون کراتا ہے؟ شیطان کراتا ہے۔ شیطان ساری برائیوں کا جڑ ہے، ٹھیک ہے، مانتے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے انکار جو شیطان نے کیا، اس کو کس نے بہکایا؟ وہ تو خود شیطان ہے۔ شیطان سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو پھر شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ شیطان سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اکڑ کیوں دکھایا؟ تکبر کیوں دکھایا؟ فرمایا گیا کہ شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو شیطان کو بھی گمراہ کرتا ہے وہ نفس، وہ ہمارے ساتھ تو ہے، شیطان گیا ہے لیکن نفس نہیں۔ اس وجہ سے نفس کی تربیت کے لیے ہی رمضان۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ نفس کو اگر ٹھنڈا کرنا ہے، اس کو ریہرسل میں لا کر کے، اس کو تربیت میں لا کر کے صحیح کرنا ہے، تو سب سے بہترین کہا گیا ہے کہ قرآن پڑھو اور قرآن سنو، نفس اس سے معمول پر آتا، نفس کی خرابیاں کم ہوتی۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ روزہ نفس کو توڑ دیتا۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے، جوان، کہا کہ شادی کرنا ہے لیکن استطاعت نہیں، کیا کروں، گناہ ہونے؟ حضور نے فرمایا روزہ رکھو۔ کیا کرو؟ روزہ رکھو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس لیے فرمایا؟ کہ روزہ نفسانی خواہشات کو کم کرائے، ختم۔ جتنے بھی اولیاء کاملین کو آپ سنیں گے، ان کی تربیت جو ہے روزے سے ہوتی۔ اب یہ رمضان آیا ہی ہمارے پاس ہمارے نفس کی اصلاح کی، اس میں بھی ہم نہیں کر سکے تو پھر کبھی نہیں۔ تو بہرحال آج کی یہ ابتدائی گفتگو تھی آپ کے سامنے، اور انشاءاللہ العزیز چلتی کی باقی رہے تو رمضان المبارکہ اور قرآن کا جو سنگم ہے، جو تعلق ہے، وہ کیوں میں نے بتایا؟ صرف تقریر کرنے کے لیے، صرف تراویح کے لیے نہیں، آپ ہاتھ میں قرآن اٹھاؤ۔ مہینوں ہو گئے اس قرآن کو اٹھائے، اور کتنے تو ایسے ہیں پڑھ بھی نہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں دیکھ بھی نہیں۔ یہ اللہ کا وہ مقدس کلام آج کائنات میں، آپ کو ایک بہت چیلنج کی بات بتا رہا ہوں، پوری روئے زمین پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانیوں میں کوئی ایسی مضبوط نشانی جس کو کوئی بدل نہیں سکا، معجزہ حضور کا کوئی باقی ہے تو قرآن باقی۔ حضور نے چاند کے ٹکڑے کیے تھے کہ نہیں؟ آپ کا ماننا ہے یہ حضور کا معجزہ ہے۔ حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے پانی جاری کر دیے، حضور کا معجزہ ہے۔ حضور کے سامنے پتھر بول پڑے، یہ حضور کا۔ لیکن یہ سب معجزے دیکھے آپ نے؟ چاند کا ٹکڑے ہونا، سورج کا پلٹ آنا، انگلیوں سے چشمے جاری ہونا، دیکھا تو نہیں، حدیثوں میں پڑھا ہے اور علماء سے آپ نے سنا ہے۔ لیکن حضور پر جو قرآن اترا تھا وہ دیکھ بھی رہے ہو، سن بھی رہے ہو، پڑھ بھی رہے ہو۔ یہ ایک نشانی ایسی ہے جو ہر گھر میں اور ہر ایک کے پاس، اس سے محبت کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
قرآن جب کسی کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو اتنی بہترین دوستی کرتا ہے کہ جب اس کے سارے رشتہ دار اسے قبر میں چھوڑ کر جاتے تو قرآن اس کی دوستی قبر میں آ کر اس سے کہتا ہے تنہائی میں گھبرانا مت، میں ہوں تیرے ساتھ۔ دنیا دوستی چھوڑ دیتی ہے روح نکلنے کے بعد، لیکن قرآن نہیں۔ تو جو ہمارے تنہائی، قبر کی تنہائی کا دوست ہے، اسے آپ اٹھاتے کیوں نہیں؟ اسے آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ رکو دو رکو پڑھنے کے بعد لوگ غائب ہو جاتے۔ جوش میں ابھی رمضان میں اٹھائیں گے کچھ، پہلے دن 4 صفحے 5 صفحے پڑھ کر کے اس کے بعد پھر نیچے ہوتے چلے جائیں گے، 5ویں 6ٹھے روزے کے بعد تو پھر قرآن ویسی، یا کچھ لوگ 10 رمضان تک۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پورا ختم قرآن رمضان میں ہر ایک مسلمان کا روزانہ ایک پارہ وہ تلاوت کرے تو 30 رمضان تک انشاءاللہ العزیز ختم قرآن ہو جائے۔ ورنہ زندگی میں آپ مجھے بتاؤ کب موقع ملتا ہے، کب موقع ملتا ہے؟ ہمارے اولیاء کاملین جن کی آپ اقتدا کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قبر میں آج آرام کر رہے ہیں بغداد میں، اس علاقے میں جہاں آپ دفن ہیں، فرمایا گیا 4000 ختم قرآن انہوں نے کیے، 4000 ختم قرآن جہاں ان کی قبر ہے۔ آپ اندازہ کریں، وہ رمضان المبارکہ میں 61 قرآن ختم کرتے، دن میں 1 قرآن اور رات کو 1 قرآن، اور پوری تراویح میں 30 دنوں میں 30 قرآن، 30 راتوں میں 30 قرآن، اور پورے 30 مہینے یہ تراویح کے قرآن، 1 قرآن، 61 قرآن وہ ایک رمضان میں ختم کر۔ ان اولیاء کاملین اور بزرگوں کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ قرآن کے ذریعے سے عروج پائے تھے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ ہاں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو، آج ہم خار ہوئے ہیں تو تاریخ قرآن ہو، یعنی قرآن کو چھوڑ کر قرآن کو اٹھاؤ۔ اب سمجھنے والے، تفسیر پڑھنے والے بہت کم رہ گئے، ترجمہ جاننے والے کم رہ گئے، پھر تلاوت کرنے والے کتنے کم ہو گئے۔ میرے عزیزو، وہ تفسیر اور ترجمے والے تو بہت دور چلے، کم از کم قرآن اٹھانے والے تو آ جائیں۔ قرآن اپنے گھروں میں اٹھاؤ، ابھی جا کر کے دیکھو کہ دھول لگی ہو، تمہارے فریج اور تمہاری ٹیویاں اس سے زیادہ صاف، بار بار روزانہ جھٹکتے ہیں، صوفے صاف کیے جاتے ہیں، اور قرآن کو اسی طرح سے تنہا چھوڑ دیا۔ مہینوں ہو گئے، برسوں ہو گئے، قرآن کو چھوا بھی نہیں۔ کب چھوا؟ قسم کھانے کی کب چھوا؟ جب کسی کی موت ہو گئی تو قرآن جلدی جلدی جھاڑ کر کے اٹھایا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن اور رمضان جس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اسے دوزخ میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اسے جہنم میں جانے سے کوئی نہیں بچائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو ہاتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہلتے تھے جب یہ دعا کرتے تھے اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا، اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا، قیامت کے دن ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا مت۔ تو قرآن کچھ لوگوں کے خلاف مقدمہ کرنے والا ہے، قرآن کچھ لوگوں کے خلاف کھڑے ہونے والا ہے، قرآن بھی ہے اور رمضان بھی۔ اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ قرآن کو اپنا سفارشی اور اپنا شفیع و مددگار بناؤ گے قیامت کے دن، یا پھر اپنے خلاف کھڑے ہونے۔ قرآن کے ساتھ جنہوں نے بے حرمتی کی، بے حرمتی کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں زمین پر پٹک دینا، قرآن کی بے حرمتی کا مطلب ہے کہ اس کے اوراق کو نیچے پھینک دینا، یہ بے حرمتی نہیں۔ قرآن کی بے حرمتی یہ ہے کہ مہینوں اس کو چھوڑ کر کے رکھ دینا، اس کی تلاوت نہیں کرنا۔ قرآن تمہارے لیے آیا تھا۔ تو قرآن کی بے حرمتی وہ گھر کرتے ہیں جنہوں نے قرآن کو بھلا دیا۔ اب ایک قرآن کی آیت میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نسوا اللہ فانساہم انف، پر جب میں یہ پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے۔ اللہ فرماتا ہے موت کے وقت کچھ لوگ ایسے ہوں جو اللہ کو بھول چکے تھے تو اللہ ان کو اپنے آپ کو بھلوا دے گا۔ فانساہم انفسہم، اللہ فرماتا ہے وہ اپنے آپ کو ان کو بھلا دیا جائے گا۔ تم کون ہو پتہ ہی نہیں، نام کیا ہے تمہارا پتہ ہی نہیں، کس کے بیٹے ہو پتہ ہی نہیں، حتیٰ کہ مرد ہو کہ عورت ہو یہ بھی نہیں، بھلا دیا جائے گا، ذہن ختم کر دیا جائے گا، میموری ختم۔ اس کے لیے یہ کن لوگوں کے لیے کہا گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نسوا اللہ، وہ اللہ کو بھول چکے تھے، اللہ کو بھولے ہوئے لوگ ہیں۔ اور قرآن پاک میں ایک آیت ہے قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ تو مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا، کھیارا تھا۔ کچھ لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا، نابینا اٹھائے جائیں گے، اور وہ پوچھیں گے کہ مولا میری آنکھیں کیوں چلی گئی، میں تو دیکھنے والا تھا، کھیارا تھا دنیا میں۔ وقد كنت بصیرا، اب جواب سنو، رب تعالیٰ فرماتا ہے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اے بندے میری آیتیں تیرے پاس آئی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اسی لیے آج تجھ کو بھی تیری آنکھوں کے ساتھ بھلا دیا، یعنی اس کو نابینا کر دیا گیا، اس کا سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ ناانصافی، قرآن کی بے حرمتی یہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں مردے رہتے، قبرستان کی تلاوتیں کرو،
قرآن پاک کو اٹھاؤ، سارے بچوں کے ہاتھ میں، عورتوں کے ہاتھ میں قرآن پاک کا معمول بنا لو، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن جب تلاوت ہوتا ہے تو اچانک آسمان سے فرشتے اتر، اور پھر حضور نے فرمایا فجر کی نماز کے لیے آپ آتے ہیں، فجر کی نماز کے حکم ہوا تھا منہ اچھی طرح سے صاف کر، صحیح ہے، منہ کے اندر بدبو نہ آئے، اچھی طرح سے اس کو صاف کر۔ وجہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جیسے ہی تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو فرشتے اپنا منہ تمہارے منہ سے لگ، قرآن کی آیتیں سیدھے تمہارے منہ سے وہ اپنے منہ میں لیتے ہیں، تو ان کو تمہارے منہ کی بدبو سے کراہت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اس لیے تمہارے منہ کو صاف کرنے کا حکم دیا۔ تو قرآن کو آپ سمجھے کیا ہو؟ قرآن کیا ہے؟ یہ وہ معجزہ ہے جو آج بچوں کے سینوں میں اتر جاتا۔ کوئی اور کتاب یاد کر کے دکھاؤ، اللہ کا فضل ہے، کروڑا احسان ہے۔ آج میں نے آپ کے ساتھ جو تراویح میری عمر کی یہ 26ویں محراب ہے، 26واں سال، 25واں سال میں نے سلور جبلی جیل میں، نہیں یہ 27واں سال، پچھلے سال 26 تھا، 2024 میں جو منظر تھے تو اس وقت 25واں سالانہ تراویح جو ہماری ہوئی الحمدللہ، وہ بھی چھوٹی نہیں، ہاں کرمنلز کے بیچ میں بھی ہم نے، اور اس وقت بھی مجھے یاد ہے آج جس طرح آپ کے میں قرآن کی فضیلت بیان کر رہا ہوں تو وہاں موجود قیدیوں کو ایک رمضان بیرک بنا دیجئے، رمضان آتے ساتھی سارے مسلمانوں کو ایک جگہ، تو الٹے سیدھے لوگ ہوا کرتے ہیں اس میں، کیسے کیسے لوگ دیکھا تو مجھے خود کی گھبراہٹ تھی کہ یہ نماز روزے والے تھوڑی نہ ہیں، ان کو کہاں نماز کی، پھر بھی تراویح کے لیے میں نے کہا میں پڑھاؤں گا، تو سب پوری اسی طرح سے صفیں لگ گئی۔ اب مجھے یہ ڈر تھا کہ ایک پارہ پڑھنے میں پتہ نہیں کتنے غائب ہو جائیں گے، آج پڑھتا ہوں، کل سے ان کو شاید ہو سکتا ہے علم ترى کیف والی تراویح پڑھنے کی یہ بول دیں، میں نے کہا بہت لمبی ہو جاتی، گھنٹہ لگتا، الحمدللہ آج بھی مجھے یاد ہے وہ بات، سارے لوگوں نے مل کر کہا سحری تک بھی ہم چاہے تو کھڑے ہو کے پڑھیں گے۔ قرآن آپ نے پڑھایا اور پہلی مرتبہ کوئی جیب میں پورا قرآن پڑھا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حکمتیں ہیں، وہ جس سے جہاں چاہے قرآن کی تلاوت کر، جہاں سے چاہے وہ قرآن کی تلاوت کرواتا ہے، اسی لیے قرآن آپ تلاوت کرو۔ ایک اور آخری بات میں بتاتا، کچھ چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغیچہ تھا، ابھی آپ سفر پر گئے نہیں تھے، اس وقت آپ کا جو والد گرامی کا دیا ہوا باغیچہ تھا اس کی آپ دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن ہوتا کیا تھا، دن بھر حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت، باغیچے میں بیٹھ کر تیزی سے قرآن پڑھتے رہتے تنہا، لیکن ان کے ساتھ ایک الگ معاملہ ہوتا تھا، وہ فجر میں جیسی آتے تھے تو باغیچے کی پوری صفائی کی گئی ہوتی تھی، سارے پتے جو جھڑے ہوتے تھے، کچرا جو بھی ہے وہ سب جمع کر کے کوئی اٹھا کر کے ختم کر دیا ہوتا۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں روز دیکھتا ہوں کہ کون خادم ہے جو میرا کام کر کے چلے جاتے ہیں، باغیچہ پورا صاف کر کے چلے جاتے، دیکھا آس پاس والوں سے پوچھا تو کوئی آتا نہیں ہے، لیکن باغیچہ صبح بالکل صاف رہتا ہے، پورا کچرا جھاڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایک دن آپ تہجد کے بعد سیدھے آ گئے باغیچے کے اندر، فجر کی اذان اور نماز سے پہلے کہ دیکھتے ہیں، تو جیسے ہی آپ باغیچے میں آئے تو کچھ لوگ جھاڑ رہے ہیں اور کچرا جھاڑ رہے ہیں اور سب جمع کر رہے ہیں، تو سرکار غریب نواز پہچان لیے کہ کچھ لوگ ہیں ابھی میرے باغیچے کے اندر، تو آپ نے زور سے آواز دی کہ کون لوگ ہیں جو میری اجازت کے بغیر اندر آئے، تو کچھ لوگ چلتے ہوئے جھاڑو چھوڑ کر، انسان نہیں، وہ جنات کی جماعت تھی، قریب آ گئے اور کہا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم ہیں جو یہ صاف کریں۔ تو آپ نے پوچھا کہ میرے باغیچے کی یہ خدمت کس لیے کرتے ہو؟ توجہ، جس کے لیے میں نے، جنات یہ کہتے ہیں کہ سرکار آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جو بیٹھ کر کے یہاں پر، ہم سن کر کے اپنی تجوید درست کر، ہم کو قرآن پڑھنا آ گیا آپ کے بلند آواز سے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے، تو آپ ہمارے استاد ہوئے، تو استاد کے گھر کا یا باغیچے کا کچرا تو صاف کرنا یہ شاگرد کی شان ہے۔ تو میں یہاں یہ کہہ رہا ہوں قرآن پڑھو، تمہارے گھر کے بھی کام جنات کر کے چلے جائیں گے، قرآن پڑھو۔ اور کچھ لوگ تو موکل حاضر کرنے کے لیے پتہ نہیں چلے کر رہے ہیں، اور چلے کر رہے ہیں، ایک دن ان کا سر گھوم گیا تو پھر زندگی بھر گھوم جائے، کوئی جن اٹھا کے پٹک کے چلا گیا۔ آپ یہ مت سمجھو کہ جنات ہمارے سے زیادہ طاقتور ہیں، کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات چلتی رہتی ہے جنات حاصل کرنا ہے، اور کسی بابا نے کہہ دیا کہ میرے پاس 70 موکل ہیں تو اس کے پاس بھیڑ لگ گئی، موکل کا مطلب وہی جنات حاضر ہے، تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی حکم دے دے گا تو جنات جائیں گے پورا ایکسس بینک اٹھا کر کے لے، ہاں کوئی بینک کو پورا تالا توڑ کے لے کے آ جائیں گے، اگر ایسی ہی ہوتا تو کوئی بینک ہی موجود نہیں ہوتی، سارے بابا لوگ جنات کو حکم دے کر سب تجوریاں اٹھا رہے ہوتے ہیں، بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ جنات انسانوں سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں، اگر وہ طاقتور ہوتے تو اللہ تمہیں اشرف المخلوقات کیوں کہتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، اور وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سر پر تاج کرامت رکھا،
تو جنات سے افضل ہیں. لیکن بیچ میں نے بات اس لیے کی کہ آپ قرآن پڑھو گے تو جنات جیسی مخلوق بھی انسانوں کا ادب کر. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی، قرآن پاک جتنا ہم نے پڑھا ہے اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تبارک و تعالی قرآن کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب. کل سے انشاءاللہ